ہوتا تھا. اور یاد رکھیں اگر کسی علاقے میں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی علاقے میں ہماری سنت ظہر کی نماز ہے 4 فرض ہے, اس سے پہلے 4 سنتیں موقدہ ہیں, بعد میں 2 سنتیں موقدہ ہیں, اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان 4 سنتیں موقدہ سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں. 4 سنتیں غیر موقدہ سنت کو نفل ہوتے ہیں, نفلوں کے حکم میں ہوتے ہیں, اس کو نفل بھی کہہ سکتے ہیں, سنت غیر موقدہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کسی علاقے کے, کسی مسجد کے, کسی گلی اور محلے کے لوگوں نے اتفاق کر لیا ہو کہ یہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے, ہمارے نزدیک فرض ہے, ہم فرضوں والا معاملہ کریں گے, ضرور پڑھیں گے, جو چھوڑے گا ہم اس کو ماریں گے, جو چھوڑے گا ہم اس کو گالیاں دیں گے, جو چھوڑے گا یہ 4 سنتیں ہم اس کے ساتھ دونوں شادی بند کریں گے. اگر کسی محلے اور مسجد کے لوگ اس سنت غیر موقدہ یا نفل کے ساتھ فرضوں اور واجب والا معاملہ شروع کر دیں تو فقہائے حنفیہ بالخصوص اور باقی فقہاء بالعموم یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پر اہل علم کو اور بڑے بڑے لوگوں کو, مقتدر لوگوں کو, سامنے لوگوں کے آپ کے وہ سنتیں چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. سنتیں چھوڑنا یعنی نہ پڑھیں, سنتیں چھوڑنا واجب, حالانکہ سنتیں پڑھنا تو بڑا ثواب کا کام ہے, لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ واجب والا شروع کر دیا ہے, فرض والا شروع کر دیا ہے. لوگوں کے نظریے کو بدلنا پہلے نمبر پر ضروری ہے, ثواب لینا بعد میں ضروری ہے. پہلے نظریے بدلو اور سامنے آ کے امام کو, شیخ الحدیث کو, شیخ القرآن کو اور مقتدر آدمی کو سامنے آ کے اعلان کرنا چاہیے کہ میں 4 سنتیں موقدہ نہیں پڑھتا, جو مجھے مارتا ہے مارے, جو مجھے سزا دیتا ہے دے. کیوں؟ دین کے اندر سنت کو فرض بنانا جائز نہیں ہے اور فرض کو ناجائز کہنا جائز نہیں ہے, حلال کو حرام